وہ لوگ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو سارا سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہی گناہ گار مرد اور گناہ گار عورتیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار مردوں اور گناہ گار عورتوں کے لیے آسمان پر کیا فیصلے فرماتا ہے۔ جب زمین پر بندہ یا بندی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہذاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا یہ بندہ واقعی دل سے لوٹ آیا ہے یا نہیں۔ فرشتے زمین پر جھانک کر دیکھتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں تو وہی انسان ہے جو دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں تیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ ماہ رمضان میں جب کوئی گناہ گار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر 5 رحمتوں کی برسات ضرور نچھاور کرتا ہے۔ اللہ کی وہ 5 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ ماہ رمضان میں جب کوئی گناہ گار انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے 5 خوشخبریاں ضرور سناتا ہے۔ وہ 5 خوشخبریاں کون کون سی ہیں؟ ایک گناہ گار بوڑھا جو سال کے 11 مہینے گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نماز کی اذان سنتا مگر مسجد کی طرف قدم نہ اٹھاتا، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا تو دور کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتا، روزے رکھنے کا ذکر تو ہی کیا حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا، اور جمعے کا دن بھی اس کے لیے عام دنوں جیسا تھا، مگر جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا اس کے اندر عجیب تبدیلی آ جاتی۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کیا کیا معجزہ ہوا۔ محترم ناظرین، اندھیری رات کے سناٹے میں جب ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے، زمین پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہوتی، ان کی زبان پر استغفار نہیں آتا، ان کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، لیکن جیسے ہی رمضان کی مبارک ساعتیں قریب آتی ہیں، وہی لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اچانک بدلے بدلے سے لگنے لگتے ہیں، وہی آنکھیں جو دنیا کے فریب میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں اب قرآن کی آیت میں سکون تلاش کر رہی ہوتی ہیں، وہی ہاتھ جو دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگتے تھے اب صدقہ و خیرات کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادات کو قبول فرماتا ہے؟ کیا ان کی توبہ سچی مانی جاتی ہے یا محض ایک رسم؟ آسمان پر ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ جب وہ شخص جس نے سال بھر نماز کی پرواہ نہیں کی رمضان کی پہلی تراویح میں اشک بار ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے غفور اور رحیم پروردگار، یہ وہی بندہ ہے جو پورا سال تیری نافرمانی میں گزارتا رہا، آج تیرے در پر آ گیا ہے، کیا اسے واپس لوٹا دیا جائے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب آتا ہے، نہیں، میں وہی رب ہوں جو بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اسے 10 گنا رحمت سے نوازتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج اگر یہ میرے در پر جھک گیا ہے تو میں اس کے تمام سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ ایک بے چین روح جو ساری زندگی گناہوں میں گزار چکی تھی آج اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے، دل خوف سے کانپ رہا ہے، زبان کپ کپا رہی ہے، وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا ہے، اے میرے رب، میں تیری نافرمانی کرتا رہا، میں نے تیری زمین پر تیری مرضی کے خلاف گناہ کیے، میں نافرمان تھا، سرکش تھا، گمراہ تھا، مگر آج تیرے در پر آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے دھتکار نہ دینا۔ جیسے ہی زمین پر یہ بندہ یا بندی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہذاری کرتا ہے آسمان کے دروازے پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ وہی شخص ہے جو دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج یہ روتا کیوں ہے؟ آج یہ اپنے رب کے در پر کیوں آ گیا؟ کیا واقعی اس کے دل میں ندامت پیدا ہو چکی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ رک جاؤ، دیکھو
میرا یہ بندہ واقعی دل سے لوٹ آیا ہے یا نہیں۔ فرشتے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مرد یا عورت ہے جو کبھی راتوں کو گناہوں میں گزارا کرتا تھا، جسے کبھی عبادت کا خیال بھی نہ آیا کرتا تھا، جو دنیا کی مستیوں میں گم تھا، مگر آج رمضان کی اس بابرکت رات میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، میری روح کو پاک کر دے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا بندہ دل کی گہرائیوں سے نادم ہو چکا ہے، تو اللہ عز و جل مسکرا کر آسمان پر ایک اعلان فرماتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ آسمانوں پر اعلان کر دو کہ میرا یہ بندہ لوٹ آیا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیا گیا ہے۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یا اللہ، یہ وہی بندہ ہے جو تیری نافرمانی میں حد سے بڑھ چکا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں، ہاں، مگر آج یہ میرے در پر جھکا ہے، آج یہ واقعی تائب ہو چکا ہے اور میری رحمت کے دروازے اس پر کھل چکے ہیں۔ فرشتے خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دوں۔ جب گناہ مٹائے جاتے ہیں تو زمین پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی آسمان پر اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے، زمین پر یہ توبہ کرنے والا بندہ یا بندی ایک عجیب سکون محسوس کرتا ہے۔ پہلے جو دل گناہوں کے بوجھ سے بوجھل تھا وہ اب ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ جو چہرہ بے نور ہو چکا تھا اس میں چمک آ جاتی ہے، جو زبان سخت ہو گئی تھی وہ اب تسبیح پڑھنے لگتی ہے۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت گناہگار کی زبان پر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے سارا سال قرآن نہیں کھولا، جو اپنی زندگی کی مصروفیات میں اتنا گم ہو گیا کہ اللہ کے کلام کو بھول بیٹھا، وہی شخص جب رمضان میں قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے تو زمین پر تو لوگ اس کے نیکوکار ہونے پر حیران ہوتے ہیں، لیکن آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج ایک اور بھٹکا ہوا لوٹ آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگوا دیتا ہے۔ جب وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچو، جو شخص رمضان میں ہی صحیح قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کا نور ہو وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ تو جو گناہ گار رمضان میں اللہ کے کلام سے جڑ جاتا ہے، ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جب سال بھر کا ظالم رحم دل بننے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو سال بھر اپنے نوکروں، پڑوسیوں، غریبوں اور یتیموں پر سختی کرتا رہا، لیکن رمضان میں اس کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ سحری میں کسی غریب کے دروازے پر کھانے کا سامان رکھ دیتا ہے، افطاری میں کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، یا رب، یہ وہی بندہ ہے جو ظلم کرتا تھا، آج اتنا رحم دل کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہوں۔ اگر یہ میرا 1 مہینہ خلوص سے گزار لے تو میں اس کے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور اسے نئے سرے سے پاک صاف کر دیتا ہوں۔ جب روزہ ایک نافرمان کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب ایک سال بھر کا غافل انسان افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ تو وہی شخص ہے جو سال بھر گناہوں میں لت پت رہا، کیا اس کا روزہ قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اس نے سچے دل سے روزہ رکھا اور مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کے سال بھر کے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اسے ایسے پاک کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ آسمان پر رمضان کے ہر دن ایک اعلان ہوتا ہے، اے گناہ گاروں کے گروہ، آؤ، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جو آج بھی لوٹ آیا ہے وہ کامیاب ہو گیا، جو رمضان کے بعد بھی سیدھے راستے پر رہا وہ جنت کا وارث بنا، اور جو دوبارہ غفلت میں چلا گیا وہ جان لے کہ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا جب تک زندگی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔
یہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا موسم ہے، مغفرت کی بہار ہے۔ اگر ہم پورا سال گناہوں میں رہے بھی ہیں تو کیا یہ موقع ضائع کر دینا چاہیے؟ نہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بخشش کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ہمارے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے، تو کیوں نہ آج ہی لوٹ آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان نصیب ہی نہ ہو۔ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے 5 خوشخبریاں دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہتے آنسو، لرزتی ہوئی آواز، کپاتے ہاتھ اور ایک نادم دل۔ جو کل تک گناہوں کی دنیا میں مست تھا، آج اللہ کے در پر آ کر گر پڑا ہے۔ آسمانوں پر اعلان ہو چکا ہے کہ میرے اس بندے نے گناہوں سے توبہ کر لی، اب میں اسے 5 ایسی خوشخبریاں سناؤں گا جو اس کی زندگی بدل دیں گی۔ فرشتے ہمہ تن گوش ہو گئے، زمین پر بھی تبدیلی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ وہ بندہ جو کل تک گناہوں میں تھا، آج اللہ کی بخشش کا مستحق بن چکا ہے۔ تو سنو، وہ کون سی 5 خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے سب سے پہلی خوشخبری، گناہوں کا مٹ جانا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ فرشتے لوح محفوظ کے رجسٹر کھولتے ہیں جہاں اس بندے کے گناہوں کی لمبی فہرست درج ہوتی ہے۔ وہی بندہ جو جھوٹ بولتا تھا، حرام کماتا تھا، ظلم کرتا تھا، نافرمان تھا، اس کا ہر گناہ ایک تحریر کی صورت میں لکھا جا چکا تھا، مگر جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ مٹا دو تو فرشتے حیران ہو جاتے ہیں۔ زمین کے اعمال نامے سے ایک ایک گناہ مٹنے لگتا ہے جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، یہ تو وہی بندہ تھا جس کی خطاؤں کی گواہی زمین کی مٹی دور و دیوار اور ہوا تک دے رہی تھی، یہ سب کیسے مٹ گیا؟ اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں، میں ارحم الراحمین ہوں، اگر میرا بندہ سچے دل سے لوٹ آئے تو میں اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہوں جیسے ماں اپنے بچے کی غلطیوں کو بھلا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب سوچو، اگر اللہ نے ایک ایسے لمحے میں تمہارے سارے گناہ مٹا دیے تو کیا تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے؟ کیا تم اس رب کو چھوڑ کر دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹو گے؟ گناہ گاروں کے لیے دوسری خوشخبری، گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا رحیم و کریم رب ہے، نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ مزید کرم فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ بندہ تو گناہ گار تھا، اس کے نامہ اعمال میں بدکاری، ظلم اور نافرمانی کے انبار تھے، اب یہ نیکوکاروں میں کیسے شمار ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے آج میرے لیے اپنے گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیا، میں آج اسے انعام دیتا ہوں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ذرا سوچو، تمہاری زندگی کے وہ لمحے جو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، وہی لمحے جنت کے راستے پر لگا دیے گئے ہیں۔ جو سیاہ دھبے تمہارے اعمال میں تھے وہی اب چمکتے ہوئے موتی بن گئے ہیں۔ کیا تمہارا رب تم پر سب سے زیادہ مہربان نہیں؟ گناہ گاروں کے لیے اللہ کی تیسری خوشخبری، فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، میرے اس بندے کو گواہ بنا لو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ اعلان سن کر فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہی فرشتے جو کل تک اس بندے کے گناہ لکھ رہے تھے، آج ان کی زبان پر ایک نیا کلمہ آ گیا، یا اللہ اس بندے کو ثابت قدم رکھ۔ یہی نہیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے اور حتیٰ کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اس بندے کے لیے دعا کرنے لگتی ہیں، اے ہمارے رب، اسے ہدایت پر قائم رکھ، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اسے وہ جنت عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ ذرا سوچو، آج تک تمہارے گناہوں کو لکھنے والے فرشتے آج تمہارے حق میں دعا کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری نہیں؟ گناہ گاروں کے لیے اللہ کی چوتھی خوشخبری، اللہ تعالیٰ اسے محبت سے پکارنے لگتے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکارتے ہیں، اے میرے بندے، آج تو میرے قریب آ گیا ہے، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگا ہوں،
तुम सब भी इससे मोहब्बत करो, तो आसमानों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है और ज़मीन पर लोग इसके करीब होने लगते हैं। यही वजह है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई रोशनी हमारे अंदर दाखिल हो गई हो। हमारे चेहरे पर सुकून आ जाता है, हमारे दिल में अजब राहत पैदा हो जाती है। ये सब अल्लाह की मोहब्बत का असर होता है। गुनाहगारों के लिए अल्लाह की 5वीं खुशखबरी, जन्नत के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। और आखिरी खुशखबरी सबसे बड़ी है। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दो, मैंने इसका नाम अहले जन्नत में लिख दिया है। ये सुनकर जन्नत की हवा खुशबू बिखेरने लगती है, दरख्त झूमने लगते हैं, नहरें बहने लगती हैं और हूरें खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। जन्नत कहती है, ऐ मेरे रब, क्या वाकई ये शख्स अब मेरा मेहमान बनने वाला है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, अगर ये मेरी रहमत पर कायम रहा तो ये मेरा मेहमान होगा। अब बताओ, क्या तुम जन्नत के दरवाजे अपने लिए खुलवाना चाहते हो? क्या तुम वाकई ही अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो? अगर हाँ तो देर किस बात की? आज ही तौबा करो, आज ही अल्लाह के दर पर झुक जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा मुंतज़िर है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।